نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی شامل ہے۔ یہ ایسا بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ جس میں نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری ایام میں اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، کہ تم پر ایک بہت بڑا اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس کے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مہینہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، نیکیوں کی سیل ہوتی ہے۔ ایک نیکی کرنے پر بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس رمضان میں جس طرح ہم سودا صرف خرید کر رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ صحابہ کرام اس طرح رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کے دل میں بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض، عداوت، کینہ، نفرت نہیں ہوتی تھی۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارا دل دوسرے مسلمانوں کے بغض، عداوت اور نفرت سے پاک ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کے بغض اور نفرت سے پاک کریں، اور پچھلے 11 مہینوں میں جو ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اس سے ہم پکی سچی توبہ کریں اور ایک پاک صاف دل کے ساتھ رمضان المبارک کا آغاز کریں۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن
لوگوں کے نام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن اور مسلمان کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ایسے مسلمانوں کو معاف نہیں فرماتے جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان کے نام اعمال ایک طرف کر دو، یعنی ان کا معاملہ ابھی ملتوی کر دو جب تک یہ آپس میں راضی نہیں ہو جاتے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم کسی مسلمان کے ساتھ ناراض تو نہیں ہیں۔ آج کسی رشتہ دار کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ ناراض ہونا بعض اوقات ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، گناہ تو بات کی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے پاک صاف دل کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے نیکیاں جمع کرنی چاہیے۔ آج ہمیں روپے، ڈالر، یورو اور پاؤنڈ کی قیمت کا، اس کی قدر کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں آج نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ نیکیوں کی قدر قیامت کے دن ہوگی جب میزان لگے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور صحیح معنوں میں تقوی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔